اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، کوشش میں نے بڑی کی ہے کہ تنگ دستی دور ہو جائے۔ کوشش سے مراد یہ ہے کہ محنت مزدوری زیادہ کرنا، مگر 2 وقت پیٹ بھر کھانا بھی میسر نہیں آتا۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس پر عمل کرنے سے میری تنگ دستی دور ہو جائے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام تم کر لیا کرو، تمہارے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب انہوں نے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا جو سرکار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا، تو اللہ عز و جل نے اسے اتنا نوازا کہ وہ مدینہ منورہ میں جھولیاں بھر بھر کر خیرات تقسیم کرنے لگا اور دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ صرف اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی نہیں بلکہ جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام و کرام سے نوازے گا۔ لہٰذا میں نے بھی اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی کرم نوازی فرمائی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، کسی ڈاکٹر یا حکیم کا بتایا ہوا نہیں کہ جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان ہو، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ باکمال ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بہرحال آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ وہ وظیفہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہو گیا، تو وہ نسخہ بالکل آسان ہے۔ پہلا کام یہ بتایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یعنی السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، کیونکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تجھے 10 نیکیاں عطا فرمائیں۔ ایک اور صحابی آئے کہ انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اور ساتھ فرمایا رب تعالیٰ تجھے 20 نیکیاں عطا فرمائیں۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا تجھے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ تھوڑی سی زبان ہلنے سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازار میں کس نیت سے جاتے تھے؟ ویسے تو بدترین جگہ بازار ہے اور افضل ترین جگہ مسجد ہے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان بازار میں اس نیت سے جاتے تھے کہ ہمیں کوئی مسلمان ملے گا تو ہم اسے سلام کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوں گی۔ تو پہلا کام یہ بتایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرنا چاہیے، اور فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو خالی گھر کو ہی سلام کر لینا چاہیے۔
دوسرا کام یہ بتایا کہ فرمایا مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی۔ علیکہ واحد ضمیر حاضر کی ضمیر ہے، یعنی ایک حاضر کے لیے سلام کیا جاتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ السلام علیکم وجیہہ، مثال کے طور پہ السلام علیکم وجیہہ، وجیہہ موجود نہیں تو دیکھنے والے کہیں گے یار یہ بے وقوف بندہ ہے، کوئی موجود ہی نہیں تو سلام کیسے کر رہا ہے۔ تو السلام علیکم ہم تب کرتے ہیں جب کوئی ہمارے سامنے موجود ہو۔ سوال پیدا ہوا کہ یہاں جمع کی ضمیر کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ملا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اور دو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ عربی میں واحد کے لیے ایک اور دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ حاضر کی ضمیر ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں میری تو دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا ترجمہ بھی آ جائے، تاکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کو موجود جانتے ہوئے، حاضر جانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سبحانک اللہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ ایاک نعبد اس کی دوسری مثال ہے، جو قریب ہو، حاضر ہو، اس کے لیے واحد حاضر کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ وایاک نستعین اللہم نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یعنی ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھی ہی سے استغفار طلب کرتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں وغیرہ۔ ان تمام میں واحد حاضر کے ضمائر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا عمل یہ بتایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی کہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب تو نماز نہیں پڑھ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سلام بھیجو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں سلام کرتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم مجھ پر بھی سلام بھیج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ کسی بھی معمولی لغت کے جاننے والے سے اگر پوچھا جائے کہ سبحانک کا مطلب کیا ہے، وہ یہی جواب دے گا، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو یہ ضمیر حاضر کے لیے بولی جائے گی۔ تو پیارے اسلام بہن بھائیوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام پیش کرو۔ اور تیسرا عمل یہ بتایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن مجید ہے، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے السلام علیکم کہہ دیا کرو، پھر آہستہ سے السلام علیکہ ایھا النبی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ 3 عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، عین ممکن ہے کہ آپ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھول جائیں۔ ابھی تو ذہن میں آتا ہے کہ یار مالی پریشانی ہے اور یہ پریشانی دور ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو یہ وظیفہ آپ بھول جائیں، تو اسے یاد رکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس وظیفے کو یاد رکھنے کا نسخہ یہ ہے کہ جو بھی ملے اسے یہ 3 عمل بتاتے جائیں، اس طرح یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ تبلیغ دین کا مقصد یہی ہے، اور آپ سے کہتی ہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ اب آپ عمل کریں یا نہ کریں، اگر میں عمل نہ کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا، تو لوگوں کو تو کہتا
کہتی ہے کہ نماز پڑھ، مگر خود نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ میں ایک مثال سے واضح کرتی ہوں کہ اگر دائیں ہاتھ میں سیاہی لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو بایاں ہاتھ ہی اسے صاف کرے گا۔ جب بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کو دھوئے گا تو اس میں اپنی میل بھی اتر جائے گی۔ اسی طرح ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی اصلاح کرتا ہے تو اس کی اپنی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیا کرو۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کرو کہ فیضان سنت اردو میں لکھی ہوئی ہے وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔